وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ تاریخ دان اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں آیات اتری کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اس جگہ کوئی مسجد نہیں تھی۔ مسجد اقصیٰ جو آج موجود ہے وہ وہاں نہیں تھی۔ قرآن میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، شیخ محترم اس کی حیت واضح کر دیں۔ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اس وقت وہاں پر مسجد اقصیٰ موجود نہیں تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ آپ نے ایک دعویٰ کر لیا اور تاریخ دانوں کے سپرد کر دیا، کس تاریخ میں ہے اور اس کی کیا سند ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جب مسجد کا لفظ بولا ہے تو اس سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر مسجد موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب اسراء کا ذکر ہے سورہ اسراء میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سفر کروایا اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ مسجد حرام کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ یہاں سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو جیسے مسجد حرام مکہ میں ہے تو اسی طرح مسجد اقصیٰ فلسطین میں تھی، اور مسجد کے لفظ کے ساتھ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے۔ اور اگر آپ قرآن کی آیت کو نہیں مانتے اور خواہ مخواہ اپنے ذہن کی بات کو مانتے ہیں، یا تاریخ وہ بھی جس کی حقیقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو مان لیتے ہیں اور سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ایسے بندے کو خود سوچنا چاہیے اور اس کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں، مجھے وہ ماننا ہے یا سنی سنائی باتیں ماننی ہیں۔ تو قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کے لفظ موجود ہیں، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من المسجد الحرام، اس سے مراد کیا ہے؟ ہوا مسجد مکہ، مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے۔ الی المسجد الاقصی ہوا بیت المقدس الذی ہوا ایلیا، کہتے ہیں مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہے جو ایلیا میں شام میں ہے۔ معدن الانبیاء من لدن ابراہیم الخلیل، وہ انبیاء علیہ السلام کی جگہ ہے، ابراہیم خلیل علیہ السلام سے لے کر وہاں پر انبیاء اللہ تعالی نے شام میں بھیجے، اور وہ جگہ جہاں پر مسجد ہے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ وَلِهَذَا جُمِعُوا لَهُ هُنَالِكَ كُلُّهُمْ فَأَمَّهُمْ فِي مَحَلَّتِهِمْ، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو وہاں پر جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید کی جو آیت ہے مسجد اقصیٰ الی المسجد الاقصی، تو یہ بالکل واضح ہے، اور وہ مسجد معروف تھی اس نام کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ احادیث میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل یضع حافرہ عند منتہى طرفه، اور پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، فرکبته حتى اتيت بیت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الانبیاء، فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ اسراء کا سفر، اسراء اور معراج کا جو سفر ہے کروایا گیا تو براق سواری ایک لائی گی۔ اس سواری کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک ایسا جانور تھا جو سفید تھا اور لمبا تھا، جو گدھا ہے اس سے تھوڑا بڑا تھا، اور بغل یعنی خچر سے تھوڑا کم تھا، اور پھر اس کا جو ایک قدم تھا وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی، اور میں اس پر سوار ہوا تو کہاں پر پہنچا؟ حتی اتیت بیت المقدس، یہاں تک میں بیت المقدس میں آ گیا۔ اب دیکھیں حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں، فربطته بالحلقة التي يربط به الانبیاء، اور میں نے پھر اس سواری کو وہاں پر باندھا جہاں پر انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔
اب یہ اتنی واضح حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مسجد تھی، بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے یا مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں ثم دخلت المسجد، کہ پھر میں اس مسجد میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، اور وہاں پر میں نے 2 رکعت ادا کی۔ تو اس کے علاوہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِرْيَةَ، فرماتے ہیں کہ یہی حق ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پر مسجد موجود تھی جس کا نام مسجد اقصی ہے، اور جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور جو شام میں ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ لما کذبتنی قریش قمت فی الحجر فجل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الی۔ فرمایا کہ جب میں اس سفر سے واپس آیا تو قریش نے جھٹلا دیا، کہنے لگے کہ یہ تو سچ نہیں ہو سکتا کہ اتنا لمبا سفر اور رات کے ایک پہر میں ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے، میں بیت اللہ میں تھا تو میرے سامنے بیت المقدس کو واضح کر دیا، اور میں اس کی طرف دیکھتا تھا اور ان کو اس کی آیات اور نشانیاں بتاتا تھا کہ وہاں پر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو بیت المقدس کے بارے میں قریش بھی جانتے تھے، تو اللہ کے رسول کے سامنے جیسے ایک تصویر آ جاتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ منظر پیش کر دیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھ کر تو قریش کو بتا دیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر مسجد تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، مسند احمد میں بھی اس طرح کی روایت آتی ہے جس میں مسجد اقصی کا واضح ذکر ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت المقدس ثم جاء من لیلته فحدثهم بمسیرہ وبعلامۃ بیت المقدس وبعیرہم۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ مسند احمد میں جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی ساری نشانیاں واضح ہوگی۔ جب قریش نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے بیت المقدس کے بارے میں بالکل بتا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف تم ثواب کا قصد کر کے سفر کر سکتے ہو، مسجدی ھذا، ایک میری مسجد جو مسجد نبوی ہے، والمسجد الحرام، اور دوسری مسجد حرام ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں مسجد ایلیا، کہ مسجد اقصی سے مراد کیا ہے، جو شام میں مسجد ہے جس کو مسجد ایلیا کہا جاتا ہے۔ تو ایلیا جو ہے یہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب قبلہ چینج ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کے قبلے کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں، یعنی مسجد حرام کو آپ کا قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف، یعنی شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف 16 او 17 شہرا، مدینہ میں آ کر 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ تو بیت المقدس کدھر تھا؟ شام میں تھا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ تو ان تمام دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی وہاں پر موجود تھی۔ اور ایک اور روایت اس میں اس سے بھی وضاحت موجود ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گی زمین میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ قال قلت ثم ای، تو ابو ذر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں پھر کون سی تھی؟ تو فرمایا المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔
تو آپ کا یہ کہنا کہ اس وقت مسجد موجود نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے۔ اور پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کم کانا بینہما، ان کے درمیان کتنا فرق تھا؟ تو فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فرق تھا۔ یعنی پہلے مسجد حرام بنی، اس کے بعد 40 سال بعد کیا بن گیا؟ مسجد اقصیٰ بن گئی۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ مساجد موجود تھی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ تو مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے اور قرآن و سنت کے واضح دلائل ہیں، ان کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کسی انسان کی بات جو عام انسان ہو اس کی بات پر۔ اور اسی طرح تاریخ جو آپ بتا رہے ہیں جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، تو قرآن و سنت کی واضح دلائل اور صحیح ترین احادیث اور قرآن مجید کی واضح آیات کے سامنے اگر تاریخ میں ایسا ذکر بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔